غلط ہوا تو مسئلہ 12 سے بنے گا. 12 سے آپ نے مسئلہ بنا دیا. ایک منٹ، یہ آج ارقام سارے عربی ارقام آ رہے ہیں، میں نے اس کو ٹھیک کیا نہیں ہے. ایک منٹ، اس کو ارقام انگلش میں آنے چاہیے. بسم اللہ. اب دیکھیں جناب، فرمایا کہ 1/4 1/6. 4 نوع اول، 1/4 یہ نوع اول سے تعلق رکھتا ہے، 1/6 یہ نوع ثانی سے تعلق رکھتا ہے. تو ربع اگر خلط ہوا نوع ثانی سے تو مسئلہ 12 سے بنے گا. آپ نے 12 سے مسئلہ بنایا. زوج کو آپ نے کتنا دیا؟ ربع. 12 کا ربع 3 ہے، 12 کا سدس 2 ہے، 3 اور 2 5، 7 باقی رہے گا تو ابن لے جائے گا وہ، کیونکہ یہ عصبات میں سے ہے. تیسرا جو ہے وہ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر سمن نوع اول کا خلط ہوا نوع ثانی سے تو مسئلہ 24 سے بنے گا. یعنی نصف کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اگر نصف خلط ہوا تو 6 سے مسئلہ بنے گا، اور ربع خلط ہوا تو 12 سے مسئلہ بنے گا. اگر سمن خلط ہوا 1/8 تو مسئلہ 24 سے بنے گا. سمن وہ صرف زوجہ کے مسائل میں ہی آتا ہے، زوجہ کا ہی سمن ہے، دوسرے کسی کا تو نہیں ہے. تو فرمایا کہ زوجہ یہ ہے، سمن اس کا حصہ، اب کا حصہ جو ہے وہ سدس ہے، بنت کا حصہ نصف ہے. تو اب یہ دیکھیں، یہ نصف نوع اول کا ہے، یہ سمن نوع اول کا ہے، یہ سدس نوع ثانی کا ہے. تو یہ بڑا عدد جو ہے سمن، یہ نوع ثانی سے خلط ہوا ہے سدس سے. تو آپ نے 24 سے مسئلہ بنا دینا ہے. 24 کا سمن 3، 24 کا سدس 4، یا 4 آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. 24 کا نصف 12، 12 اور 4 16، 16 اور 3 19، 19 باقی بچے 5 بھی آپ نے اب کو دے دینا ہے، کیونکہ یہ صاحب فرض بھی ہے اور صاحب عصب بھی ہے. تو 5 بچتے ہیں، تو یہ بھی ہم نے اس کو دے دیے. 5 اور 4 9. اب آپ گنیں گے تو یہ پورے 24 ہوں گے. 12 اور 9 21، 21 اور 3 24. تو یہ اس کا طریقہ ہے بہت آسان. کہ اگر خلاصہ یہ کہ اگر ایک ہی نوع میں سے ہوں گے تو مسئلہ، اگر ایک ہی ہوگا ذوی فرض تو مسئلہ اس کے مخرج سے بنے گا. اگر ایک سے زائد ہوئے صاحب فرض اور ایک نوع میں سے ہوئے تو مسئلہ بڑے مخرج سے بنے گا. اگر ایک سے زائد ہوئے ذوی فرض اور مختلف نوعین میں سے ہوئے تو دیکھا جائے گا. اگر نصف خلط ہوا ہے نوع ثانی سے تو مسئلہ 6 سے بنے گا، اور ربع خلط ہوا ہے نوع ثانی سے تو مسئلہ 12 سے بنے گا. سمن خلط ہوا ہے نوع ثانی سے تو مسئلہ 24 سے بنے گا. یہ فرمایا کہ تمرینات ذیل میں حصوں سے مسئلے کا عدد معلوم کریں. ایک وارث کا حصہ ربع، دوسرے کا سمن. اب بتائیں مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ تو یہاں پر آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ 8 سے مسئلہ بنے گا، کیونکہ ربع اور سمن یہ ایک ہی نوع میں سے ہیں. ایک وارث کا ربع ہے، دوسرے کا جو ہے وہ نصف ہے. تو اب بتائیں حمید اللہ بھائی، یہ مسئلہ کتنے میں سے بنے گا؟ یہ حمید اللہ بھائی، ہاں شاید کال ان کی کٹ گئی ہے. تو یہاں پر مسئلہ 4 سے ہی بنے گا اس کا. اور ایک وارث کا جو ہے وہ 1/8، دوسرے کا 1/3، تیسرے کا 2/3 ثلثان. سمن ثلثان. تو مسئلہ یہاں پر 24 سے بنے گا. اب یہاں فرمایا کہ ایک وارث کا سدس ہے، ایک کا ثلث اور ایک کا سمن. مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ تو ہم نے دیکھا کہ سمن جو ہے نوع ثانی سے تو خلط ہوا ہے تو مسئلہ یہاں 24 سے بنے گا. ثلث ثلثان یہ دونوں نوع ثانی سے ہیں تو مسئلہ یہاں 3 سے بنے گا، کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں. اس کے یہ بھی، اس کا مخرج بھی 3، اس کا مخرج بھی 3، تو 3 سے اس کا مسئلہ بنے گا. یہاں پر آپ سے کہتے ہیں کہ مسئلہ اور تخریج معلوم کریں. مسئلہ تو آپ نے معلوم کر لینا ہے کہ بھئی یہ 1/8 جو 1/6 سے خلط ہوا ہے، سمن سدس کے